الحجر 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا بے شک ہم، نحن ہم ہی نے، نزلنا نازل کیا ہم نے، الذکر ذکر قرآن نصیحت، وإنا اور بے شک ہم ہی، لہو اس کی، لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آج تک قرآن محفوظ ہے بالکل اس طرح جس طرح سے نازل ہوا تھا۔ گمراہ فرقے اپنے اپنے گمراہانہ عقائد کے اثبات کے لیے اس کی آیات میں معنوی تعریف تو کرتے رہے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں، لیکن پچھلی کتابوں کی طرح یہ لفظی تحریف اور تغیر سے بالکل محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ اہل حق کی ایک جماعت بھی تحریفات معنوی کا پردہ چاک کرنے کے لیے ہر دور میں موجود رہی ہے، جو ان کے گمراہانہ عقائد اور غلط استدلالات یعنی ان کے جو غلط انہوں نے مفاہیم نکالے ہوئے ہیں اس کا رد کرتی ہے، اور آج بھی اس محاذ پر وہ سرگرم عمل ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کو یہاں ذکر نصیحت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اہل جہان کے لیے ذکر یاد دہانی اور نصیحت ہونے کے پہلو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے تابندہ نقوش اور آپ کے فرمودات کو بھی محفوظ کر کے قیامت تک کے لیے باقی رکھا گیا ہے۔ گویا قرآن کریم اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا راستہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہ شرف اور یہ محفوظیت کا مقام پچھلی کسی بھی کتاب اور رسول کو حاصل نہیں ہوا، یہ اعزاز صرف اور صرف قرآن کے حق میں ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کی حفاظت رب نے خود فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آسمان میں شیاطین کے بیٹھنے کی جگہ ہوا کرتی تھی، یعنی قرآن کے نزول سے پہلے، اور وہ غور سے وحی کو سنا کرتے تھے، اور فرشتوں کو جو احکامات ملتے تھے وہ سنتے تھے۔ ان پر کوئی ستارے نہیں پھینکے جاتے تھے، یعنی شہاب ثاقب نہیں پھینکے جاتے تھے، اور شیاطین کو رجم نہیں کیا جاتا تھا۔ پھر جب فرشتوں کو احکامات ملتے تھے، مثلاً یہ کہ فلاں کو موت دے دی جائے، اس کی جان نکال لی جائے، فلاں بستی تباہ کر دی جائے، یا اسی طرح کی کسی کی بیماری وغیرہ کے بارے میں جو احکامات صادر ہوتے، فرشتے جو بھی بات کرتے، یا بارش برسانے کے بارے میں فرشتے جو بھی مقرر ہیں، وہ فرشتوں کی آپس میں جو کمیونیکیشن ہوتی اسے وہ سن کر زمین میں آ کر ایسے لوگوں کو جو کاہن ہوا کرتے تھے، ایک میں سے یعنی 100 باتوں میں سے کوئی جھوٹی بات ملا لیتے اور ایک آدھ بات سن لیتے تو وہ سچی ہوتی، لوگ ان پر ایمان لانا شروع کر دیتے کہ ان کو تو غیب کا علم ہے، اور اس طرح وہ لوگوں کے لیے آزمائش بنے ہوئے تھے۔ لیکن جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس سن گن پر بالکل پابندی لگا دی، اور اب کوئی بھی جن اگر وحی الہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے راستے میں سننے کی کوشش کرتا تو اس کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا جاتا۔ یعنی قرآن کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، شہاب ثاقب اس کے پیچھے جاتا یہاں تک کہ اس کو جلا دیتا۔ تو انہوں نے ابلیس سے اس بات کی شکایت کی کہ اب تو ہم کوئی بات ہی نہیں سن سکتے، ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں۔ تو ابلیس نے کہا اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ کوئی نئی بات ہوگی۔
تو اس نے اپنے لشکروں کو زمین کے مشرق اور مغرب میں پھیلا دیا، تو اچانک انہوں نے دیکھا، یعنی ابلیس کے لشکروں نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخلا کے پہاڑوں کے درمیان نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے ابلیس کو آ کر یہ خبر سنائی، تو اس نے پھر بتایا کہ یہی دراصل اصل وجہ تھی۔ اللہ اکبر! قربان جائیں ہم اس قرآن پر اور اس کے نازل کرنے والے پر۔ جب سے اترا ہے آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور یہ بالکل ہر انسان کو ایک تجسس ہوتا ہے نا نئی نئی چیزوں کو جاننے کا، ان یوزول چیزوں کو انسان ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہے۔ جو چیز روٹین میں دیکھتا ہے اس کا وہ عادی ہو جاتا ہے اور اس سے اس کو کوئی خاص انسپائریشن بھی نہیں ملتی، لیکن کوئی چیز ایسی دیکھتا ہے جو عام روٹین سے ہٹ کر ہوتی ہے تو ایک دم وہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ یہاں پر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ دنیا بھر میں کتنی کتابیں ہیں، ہزاروں، لاکھوں، بلکہ کروڑوں، اربوں، لیکن بات یہ ہے کہ کسی بھی کتاب میں کئی آئیں اور کئی گئیں۔ آج تک کسی کتاب کے لکھنے والے نے یہ چیلنج نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ یہ ایک محفوظ کتاب ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور خاص طور پر کئی 100 سال گزر جانے کے بعد بھی قرآن آج بھی کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس جیسی کوئی صورت بنا لو، کوئی آیت بنا لو، 10 آیتیں بنا لو، اور پھر یہ ایک محفوظ کتاب ہے، ایسا کوئی نہیں کر سکتا، کر سکتے ہی نہیں، ہرگز نہ کر سکو گے۔ اس قسم کی کوئی تبدیلی نہیں اس میں۔ اس کی زبان بھی 1400 سال سے وہی ہے اور اس کو سمجھنے میں بھی کوئی مشکل نہیں، کیونکہ زبانیں بھی ہر کچھ عرصے کے بعد ڈیڈ ہو جایا کرتی ہیں، اس کو سمجھنے والے، بولنے والے ختم ہو جایا کرتے ہیں، لیکن قرآن کی زبان آج بھی محفوظ ہے۔ یہ ایک بہت ہی ان یوزول، بہت بڑا واقعہ ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ ہم اس انہونی کو، اس بڑے واقعے کو کیوں اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، کیوں اس کو اہمیت نہیں دے رہے، کیوں سبق نہیں لے رہے؟ ہماری روح کیوں نہیں کانپ جاتی کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا خوبصورت کلام ہے؟ اسے دیکھتے ہوئے، اسے پڑھتے ہوئے، اسے سنتے ہوئے ہمارے دلوں پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیا یہ حیرت انگیز کتاب نہیں ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا ایمان اس کا تقاضا کرتا ہے کہ جو کچھ یہ کتاب ہمیں دیتی ہے اس کو سچ سمجھ کر ہم نے اختیار کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس کے مطابق بدلنا ہے، نہ کہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس کا محافظ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ یہ قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو 1400 سال گزر جانے کے باوجود حرف بحرف اس کا ایک ایک شوشہ، ایک ایک شد، مد، زبر، زیر، پیش ایز اٹ از باقی ہے اور باقی رہے گا قیامت تک۔ دنیا بھر سے قاری صاحبان بلوا لیجئے، ذرا برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ اس کا عملی ثبوت ہارون الرشید کے دربار میں بھی ایک یہودی نے دیا۔ ایک فصیح و بلیغ یہودی آیا، اسے مسلمان ہونے کی دعوت دی گئی، اس نے رد کر دی۔ اگلے سال آیا تو مسلمان تھا، وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ میں خطاط اور خوشنویس ہوں، میں نے امتحان کی غرض سے تورات کے 3 نسخوں کی کتابت کی، اس میں بہت جگہ اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی۔ یہودیوں نے ہاتھوں ہاتھ تینوں نسخے خرید لیے، یہی عمل انجیل کے ساتھ دہرایا، عیسائیوں نے بھی اسے ہاتھوں ہاتھ خرید لیا۔ پھر قرآن کے 3 نسخوں سے یہ عمل دہرایا تو جس نے بھی خریدا واپس کر دیا، کہیں بھی فروخت نہ ہو سکا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور وہ رب خود اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ